بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پی پی ایس سی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کی اس انفارمیٹو ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایس سی جابز کے حوالے سے اور 3 سٹیپ جابز کے حوالے سے، پرٹیکولرلی جن میں ان بٹوین ٹیسٹ اور انٹرویو ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کمپیوٹر پروفیشنسی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یا کوئی اسکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یا شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پرٹیکولرلی بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پی پی ایس سی جو کمپیوٹر ڈپلومہ ریکوائر کرتا ہے یا کمپیوٹر سرٹیفکیٹ جو مانگتا ہے، تو وہ ڈپلومہ جو ہے وہ کہاں کا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا ہونا چاہیے یا پرائیویٹ کسی ادارے کا ہونا چاہیے، کیسے ڈپلومہ حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی پی ایس سی کی جو ایڈ ہے اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کسی بھی جاب کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ کتنی ہوگی۔ اگر ٹائپنگ ٹیسٹ ہے تو اس میں ٹائپنگ ٹیسٹ کا معیار کتنا ہوگا، جو ہے پر منٹ کتنے ورڈز ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے پاسنگ کے لیے، یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اور کمپیوٹر ڈپلومہ اگر ریکوائر کیا گیا ہو تو وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے ڈپلومہ گورنمنٹ کا ہونا چاہیے یا کسی بھی جو ہے ادارے کا ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو گورنمنٹ کا ہو تو پھر گورنمنٹ کے کسی ادارے کا ڈپلومہ ہی جو ہے وہ پی پی ایس سی میں چل سکتا ہے۔ پرائیویٹ ڈپلومہ پی پی ایس سی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور اگر پرائیویٹ جو ڈپلومہ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے تو پھر کسی بھی ریکگنائزڈ جو کسی بھی بورڈ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ کالج ہے یا کوئی ادارہ ہے تو وہاں سے آپ ڈپلومہ بنوا سکتے ہیں۔ لیکن ڈپلومہ بنواتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ پی پی ایس سی کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے مطابق بنوائیں کہ وہاں پہ اگر سرٹیفکیٹ مانگا تو آپ اس پہ سرٹیفکیٹ کا ورڈ ہونا چاہیے، اگر ڈپلومہ ہو تو ڈپلومے کا ورڈ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو ڈپلومہ ریکوائر کیا ہے، آپ جو ہے سرٹیفکیشن لے آئے ہیں۔ تو گو کہ یہ ساری سرٹیفکیشنز ہی ہوتی ہیں، آفس ہے، ان پیج ہے، یا دیگر جو سکلز ہیں کمپیوٹر پروفیشنسی میں۔ تو بہرحال پی پی ایس سی اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ کنسیڈر کرتا ہے کہ کمپیوٹر ڈپلومہ، اور پھر ٹائم پیریڈ جو ہے اگر 3 منتھس کا ہے تو 3 منتھس کا ہونا چاہیے، اگر 6 منتھ کا ریکوائر ہے تو 6 منتھ کا ہونا چاہیے، سال کا ہے تو 1 سال کا ہو۔ تو جتنے ٹائم پیریڈ کا ڈپلومہ ریکوائرڈ ہے اتنے ٹائم پیریڈ کا ہونا چاہیے، اور آپ کو وہ چیزیں آنی بھی چاہیے۔ ڈپلومے پہ جو چیزیں مینشن ہیں وہ چیزیں آپ کو آنی بھی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے سی پلس پلس لکھا ہے کہ میں نے اس کے بھی جو ہے ڈپلومہ کیا ہوا ہے، تو سی پلس پلس لینگویج جو ہے کمپیوٹر کی وہ آپ کو آنی چاہیے۔ اگر آپ نے جاوا لکھی ہے تو جاوا آنی چاہیے۔ اگر آفس ہے تو آفس میں جتنے بھی ورژنز آفس کے ہیں، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ادارے سے ڈپلومہ بنوا لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ڈپلومہ بنوا کے آپ پی پی ایس سی میں لے جائیں اور اس کے بعد وہ چیزوں کا، یا اس پہ جو چیزیں لکھی ہیں اس کا آپ کو پتہ نہ ہو، یا جو چیزیں لکھی ہیں وہ چیزیں آپ کو آ نہیں رہی، کیونکہ آج کل پروفیشنسی ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ پروفیشنسی ٹیسٹ یہی ہے بیسیکلی کہ آپ کی اسکل کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ آپ جو جونیئر کلرک یا ڈیٹا انٹری آپریٹر یا کمپوزر یا کمپیوٹر آپریٹر یا جو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے، لیکن آپ کو وہ کام بھی آتا ہے یا نہیں آتا، کہ آپ نے جسٹ جو ہے ڈپلومہ بنوایا ہوا ہے۔ تو گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ کا چاہیے، پرائیویٹ کے لیے کسی بھی ادارے کا ڈپلومہ آپ بنوا سکتے ہیں، ساتھ آپ کو اس کی اسکل بھی ہونی چاہیے۔ ٹائپنگ تو بیسیکلی آپ کا چیک ہو جاتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ۔ اس کے علاوہ ایک جاب آتی ہے جو ہارڈ ویئر ٹیکنیشین کی جاب ہوتی ہے، تو اس میں ہارڈ ویئر کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کو چیزیں ٹھیک کرنی آنی چاہیے، آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ریم کیا ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے، مدر بورڈ کیا ہوتا ہے، چپ کیا ہوتی ہے، مائکرو پروسیسر کیا ہوتا ہے، اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک کمپیوٹر خراب ہو گیا، ایک ریم کمپیوٹر کی ریم کام نہیں کر رہی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم ریم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور اگر ہارڈ ڈسک ورک نہیں کر رہی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کمپیوٹر کو آن کرتے ہی کہ یہ پرابلم فلاں فلاں چیز کا آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ پرابلم کس ہارڈ ویئر ڈیوائس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفیکیشن آنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم، اس کو سالو کیسے کیا جائے گا، اس پرابلم کو، اس ڈیوائس کو یا اس کمپوننٹ کو چینج کیا جائے گا یا ریپیئر کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہارڈ ویئر ٹیکنیشین کی جاب کا حصہ ہیں، اور ہارڈ ویئر ٹیکنیشین کی جاب میں یہ ساری چیزیں
آپ کو جو ہے ڈپلومے کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل کام ہے وہ بھی آنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ مزید ویڈیوز نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔